علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمدللہ عز و جل. ناظرین، آج قرآن کا سلسلہ علم نور کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج ہم درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ لگی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پل الصراط کا ذکر ہوا. اب جب پل الصراط کا ذکر ہوا تو اس کی ہولناکیوں کو سن کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سب کے سب صحابہ کرام رونے لگے. انہیں دیکھ کر حضور علیہ السلام کی چشمے مبارکوں میں سے بھی آنسوؤں کے قطرے نکلنے لگے. جب یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام 4 بڑے فرشتے دنیا پر نازل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کیوں پل الصراط کی ہولناکیوں سے گھبراتے ہیں؟ آپ ہولناکیوں سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی امت میں سے آپ کی ذات بابرکات پر 10 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت کی قسم کل بروز قیامت جب تمام لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے رہا ہوگا، اس وقت جب پل الصراط سے گزرنے کا مرحلہ پیش آئے گا، وہ شخص بڑا پریشان ہوگا. میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل الصراط سے پار لگا دوں گا. اور کس سپیڈ سے لگاؤں گا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جس طرح بجلی چمکتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے، اس سپیڈ کے ساتھ میں اسے پل الصراط سے پار لگا دوں گا. اب حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب جو شخص آپ کی امت میں سے آپ کی ذات ببرکات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کی عزت کی قسم کل بروز قیامت آپ کے حوض کوثر سے میں اسے ایسا جام پلاؤں گا کہ اسے دوبارہ کبھی پیاس نہ لگے گی. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی امت میں سے آپ کے اوپر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کی عزت کی قسم میں کل بروز قیامت ایسا رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا کہ جب تک میرا اللہ اس بندے کی بخشش نہیں فرما دیتا، میں سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا. اب حضرت عزرائیل علیہ السلام سب سے آخر میں گویا ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تمام کام تو بعد کے ہیں، یہ تمام کام تو بعد کے ہیں. پل الصراط سے بھی بعد میں گزرے گا، وہ مشروب بھی بعد میں پیے گا، سجدہ بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام بعد میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے کوئی شرط ہے کہ یہ بندہ کب اس مقام تک پہنچے گا. وہ شرط یہ ہے کہ اس بندے کی روح کو قبض ہونا ہوگا، اس بندے کو انتقال کرنا ہوگا دنیا سے، تب جا کر وہ اس مقام مرتبے تک پہنچے گا. تو اس کے لیے میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی امت میں سے آپ کی ذات ببرکات پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کی عزت کی قسم جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا، میں اس کی روح کو ایسے قبض کروں گا کہ جیسے کہ میں انبیاء کرام کی روحوں کو قبض کرتا ہوں. یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ،
بارگاہ میں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کتنا کچھ وقت لگتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں میرے خیال سے کوئی 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے ہمیں اگر تسلی سے ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری کے اگر طلبگار ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے حضور کے ایسا محسوس کرنا کہ چاہیے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور حضور کے اوپر درود السلام پڑھ رہے ہیں. ہم اگر دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں جو ہے ہم ضائع کرتے ہیں, کبھی یہاں ٹولہ بنایا, کبھی یہاں ٹولہ بنایا, کبھی یہاں بیٹھ کے کبھی وہاں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیوں نہ اس وقت کے اندر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ درود السلام کے نذرانے پیش کریں, جو کل ہمیں بروز قیامت بھی فائدہ دے گا اور دنیا میں بے شمار فائدے عطا ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.